اور میں دیکھ رہا ہوں مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں پہ ہر گانے کے ساتھ بشرا جی. بس گانے تو یہ سب ہمارے بہت ہی پیارے گانے ہماری روحوں میں بستے ہیں، اور کیا ان کی شاعریاں اور کیا میڈم کی ادائیگی، ایک سے ایک گانا. مطلب میں تو ایسے ایسے گانے نکال کے ذوالفقار اتری کو سناتی تھی، وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ اس گانے کا؟ اب تو گزر گئے، وہ پیارے تھے نا، کیا پیارے پیارے گانے. تو مطلب لاہور کے بھی جتنے بڑے بڑے میوزک ڈائریکٹرز تھے، میں تو حیران ہوں. مجھے بڑا موقع ملا بخشی وزیر کے ساتھ گانے کا جب میں چھوٹی تھی، مطلب میرے خیال 9th میں پڑھتی تھی ایسے ہی. وزیر افضل کے پاس بیٹھ گئی، اتنے مشکل گانے وہ بناتے تھے. میں نے کہا مجھے آپ کا گانا گانا ہے. اور تو مزے کی بات آپ کو بتاؤں، استاد نظر حسین جو کہ سب سے الٹیمیٹ بڑے کمپوزر تھے. میں لاہور ایک دفعہ گئی، کوئی آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ کوئی پروگرام کرتے تھے میوزک کا، بڑے مشکل گانے بناتے تھے اور حسین. تو انہوں نے مجھے بیچاروں نے ازراہے مطلب رحم ہی کھا لیا ہوگا، مجھے ازراہے کے آگے لفظ نہیں مل رہا. انہوں نے کہا آپ، میں نے کہا ہائے آپ نے وہ بنایا، ہائے آپ نے وہ بنایا. یہ جب یہ جانے ہنسی بھی ان کا ہی ہے. تو کہنے لگے آپ بھی گائیں، میں آپ کو گواتا ہوں. ایوب خاور پروڈیوسر تھے نا. تو کہنے لگا ہاں تم 3 دن کے لیے ہو تو گا لو. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا ہیں استاد نظر حسین کہہ رہے گانا گا لو تو تم کہہ رہی نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنت میں چلے جاؤ اور میں جہنم میں چلی جاؤں. وہ بیچارے سمجھے نہیں. میں نے کہا میں آپ کا گانا خراب کر دوں گی تو میں دوزخ میں چلی جاؤں گی. کہتے نہیں میں آپ کو گواؤں گا. میں کہا نہیں، میں نے نہیں گایا ان کا گانا، اللہ کی قسم. اور مجھے سارے ایوب خان تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے اتنا بڑا چانس گوا دیا، تم نظر حسین کا گانا نہیں گانے. میں کہا نہیں، وہ تو جنت میں جانا چاہتے ہیں. دل میں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. تو یہ میوزک کی اصل میں سمجھ زیادہ آنے سے بھی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. ہائے ہائے جو نہ پتہ ہوتا تو میں بھی آج گا رہی ہوتی بڑے بہت سارے لوگوں کی طرح. لیکن آپ گانے کے معاملے میں تھوڑی کانشیس رہی ہیں ہمیشہ. پتہ تو آ رہا ہے، پتہ زیادہ چل گیا نا. آپ کی والدہ بھی گانا گا لیتی ہیں. امی کی آواز اچھی تھی اور ہم سب کی اچھی، ہم لوگ گا لیتے ہیں. بہن بھائی بھی سریلا ہے اور سب کو یہی گانے پسند ہیں مشکل. تو فیل نیازی کو ہم بچپن سے گاتے آئے ہیں. اب بتائیں وہ تو بڑی کوئی گہری چیز ہے. تو امی کو، ابا کو بہت زیادہ کلاسیکل کا شوق بھی تھا، ذوق بھی تھا. ابا نے امی کو استاد رکھ کے دے دیا گھر میں، جنہوں نے کوئی سنگر ونگر نہیں بننا تھا. ہانڈی پکا رہی تھی بیچاری. ان کو شوق تھا میری بیوی کلاسیکل گائے، اور میری فلم میں گائے. انہوں نے اپنی بیوی کو روشن آرا بیگم کے ساتھ کلاسیکل گانا گوا دیا. ہم کو نہ سکھایا. انہوں نے کہا وہ تو میرے گھر رہے گی میری ووٹی، تو تسی اپنے اپنے گھر جاؤ، میں تو سنگر بنا کے کی کراں گا. بات تو صحیح تھی. تو فیل نیازی صاحب کا تو کچھ سنائیے نا. تو فیل نیازی صاحب تو ہمارے گھر آتے تھے تو ہم بیٹھ ہی جاتے تھے ان کو لے کر. اسلام آباد میں بور ہو جائیں گے یہ لوگ. تو فیل نیازی صاحب کو آئے، مطلب بور سے مراد نہیں، خدا نخواستہ وہ ذرا تھوڑے سے، اتنا شور ہے پیچھے موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں. مجھے تو فیل نیازی کے لیے ایک ماحول چاہیے، ایک ماحول چاہیے. تو فیل نیازی کے لیے ہمارے پاس یہی ماحول اویلیبل ہے ابھی. پیچھے سے پھٹ پھٹیاں چل رہی ہیں. ہاں اندر ہال میں بٹھاتے ہیں نا مجھے. ہاں وہ بہت، وہ دیکھیں نا وہاں لڑائی چل رہی ہے، کسی کے ٹکٹ نہیں بکے، کسی کو سموسہ نہیں ملا. آپ کو سننے کے لیے لڑائی چل رہی ہے ایسے نہیں ہاں نہیں، مجھے شاہ صاحب سامنے بیٹھے تاکہ میرے دل میں حوصلہ پیدا ہو ذرا. گلیاں تا تیریاں سنجیاں میرا دیس ہویا پردیس، رکھ بابل کریا اپنا تی چلی بگانے دیس. ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابلا وے، ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابلا. اساں اڈ جانا، اساں اڈ جانا، ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابلا وے، ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابلا. اساں اڈ جانا، اساں اڈ
اس کے لیے مجھے بہت اندھیرا کمرہ چاہیے, تقریباً 25 سے زیادہ لوگ نہیں چاہیے, جن کے کان مجھ سے بھی زیادہ پکے ہوں وہ چاہیے, شہنائی چاہیے, بھائی لائٹیں بند کرا کے تبلا اٹھوا دیتے چاہیے. ہیں نہیں لوگ. یہ یہاں پہ نہیں میں کر رہی. اچھا یہ وہ ہے کم. بہرحال وہ ایک اور زون ہوتا ہے جس میں طفیل نیازی کو گایا اور سنا جاتا ہے. آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں نے اسے سنا سونو نگم کو بات کر رہے تھے کہ وہ طفیل نیازی کو سنتے, حسین بخش گلو کو سنتے ہیں. واہ. تو بتائیں آپ کے کہاں کہاں ان لوگوں کا میوزک ہے. اور وہاں پہ بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں. وہاں ایک پرتھوی ہیں, مجھے پورا نام ان کا نہیں آتا, بڑا اچھا گاتے ہیں. تو جو لوگ طفیل نیازی کو سنتے ہیں نا وہ میری نظر میں بہت خاص ہیں. مہدی حسن صاحب کے بھی, غلام علی صاحب کے بھی, لیکن جو تو طفیل نیازی کو سنتے ہیں نا وہ کچھ نیکسٹ لیول لوگ ہوتے ہیں. تو فیل صاحب کے بچے بھی گاتے ہیں, ان کو سنتی ہیں آپ؟ ہاں بہت اچھا گاتے ہیں. ہے نا؟ ہاں, میرے تو ساتھ کے تھے, ہم لوگ کلیاں میں بھی تھے اور جاوید بھی میرے ساتھ گاتے بھی تھے. اور بس وہ بات ہے نا کہ جب کوئی بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے تو آپ ان کے بچوں میں ان کو تلاش کرتے ہیں تو بیچارے بچوں کی شامت ہی آئی رہتی ہے. ہمیشہ آپ کہیں نہ کہیں کسر نکال لیتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے, حالانکہ سریلے پکے ہیں وہ, لیکن طفیل نیازی تو طفیل کل نیازی. آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر لگائی تھی جو میں نے دیکھی, باقیوں نے بھی دیکھی ہوگی. اس میں آپ ایک ساڑی پہن کے کھڑی ہیں اور پیچھے میڈم کی تصویر ہے اور میڈم نے بھی وہی ساڑی پہنی ہوئی ہے. میڈم کی تو آپ ساڑی کی ساڑی میڈم نے کیسے پہنی ہوئی ہے؟ نہیں, الٹا کہیں.